اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص آیا، اذ طلع علینا رجل، اور وہ جو شخص آنے والا تھا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، انتہائی سفید تھے، شدید بیاض الثیاب، اور اس کے جو بال تھے وہ انتہائی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر کوئی اثر کی نشانیاں یا علامات وہ بھی بظاہر دکھائی نہیں دے رہے تھے، نشانیاں نہیں تھی، ولا یعرفہ منا احد، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے پاس بیٹھ گیا، اتنا پاس بیٹھا اسنادا رکبتہ ہی الی رکبتہ ہی، کہ اس نے اپنے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے، اور اپنے ہاتھ وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے، اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، عرض کی کیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں، معلومات دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان شریف کے روزے رکھ، فرضی روزے جو ہیں، اور اگر اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے پھر حج بھی ادا کر، حج بھی کر۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، صدقتا، سچ کہا آپ نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑا تعجب کرنے لگے اس شخص سے، سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور آگے تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے، یسألہ ویصدقہ، ہم بڑے اس کے سوال کو سوال بھی کرتا جا رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی خود ہی کرتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فأخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لا، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر۔
اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھ۔ اس نے پھر کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ فاخبرنی عن الاحسان، بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ اراد منہ الاخلاص، یہ جو احسان ہے اس سے مراد یعنی اخلاص۔ عرض کی کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اخلاص، ارادہ کیا تھا اس سے اخلاص۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ یہ نظریہ رکھ کے، یہ عقیدہ رکھ کے عبادت کرو کہ تم تو اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ اخبرنی عن الساعۃ، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ بظاہر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، محدثین نے یہاں پہ بڑی تشریحات کی ہیں، اور کچھ یہ بھی اسے نہ مانا لیں، یا کچھ جو لوگ لیتے ہیں کہ اگر علم ہوتا اللہ کے نبی کو تو وہ بتا دیتے، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ کچھ راز کی باتیں ہیں تو وہ راز نہیں اللہ کے نبی نے رکھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نشانیاں بتا دیں، علامتیں بتا دیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کی پھر کچھ نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پہلی نشانی یہ ہے اس حدیث پاک میں کہ لونڈیاں اپنی مالکن کو جنیں گی۔ فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، اشاء، اور بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں آپس میں فخر محسوس کریں گے۔ آج وہی ہے، آج وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو سارا دن پڑھاتے ہیں دین کے ساتھ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو پیر جس کے پاس 5 بڑی گاڑیاں ہوں وہ بڑا پیر ہوتا ہے۔ آج کے دور وہ بڑا پیر ہے، اور جو بالکل گوشہ نشینی اختیار کر کے صرف اور صرف اس کا مقصد اللہ اللہ کرنا ہے، وہ کوئی نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی گاڑیاں، آج کا یہ سلسلہ چل پڑا ہے، یہ اللہ کے نبی نے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں۔ ثم تالا کا حضرت عمر کہتے ہیں کار عمر، حضرت عمر کہتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا، وہ جو آیا تھا وہ شروع میں جو بیان ہوا ہے، فلبثت ملیہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، ثم قال علی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر وتدری من السائل، اے عمر کیا تو جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟
तो आगे से हजरत उमर ने अर्ज की, कुल तो अल्लाह व रसूलुहु आलमु, ये मकूला है ना, अल्लाह व रसूलुहु आलम, जुमला होता है ये। जुमले का जो इराब होता है ना वो मरफू होता है, अल्लाह व रसूलुहु आलम। मकूला जुमले के हुक्म में होता है और जुमला का जो इराब होता है वो मरफू होता है, ये है। हजरत उमर ने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आका करीम ने फरमाया, प्यारे आका ने फरमाया कि फ़इन्नहु जिब्राईल, वो जिब्रील थे, सय्यदुल मलाइका थे, फरिश्तों के सरदार थे, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो तुम्हारे पास आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने, युअल्लिमुकुम, वो तुम्हें तुम्हारा दीन, वो दीन सिखा रहे थे। तो ये हदीस जिब्रील है। युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो तुम्हें तुम्हारा दीन की तालीम दे रहे थे, सिखा रहे थे। चले जी।